السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، بہت سارے والدین ہیں جو کہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے رشتے لیٹ ہوتے ہیں۔ جب وقت ہوتا ہے تب کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا تو ایسا ایسا وقت گزر جاتا ہے۔ کچھ بچیاں خود پریشان ہوتی ہیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، مختلف قسم کے وہ سوچتے رہتے ہیں، بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے۔ آج ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا جس سے گھر بیٹھی بچیاں جو کہ جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کے مناسب رشتے نہیں آ رہے، تو وہ عمل کر کے وظیفہ کر کے اللہ سے دعا کریں اور ان کا رشتہ جلدی ہو جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ کے کرم میں سر؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے والدین کا، خاص طور پہ کچھ بچیوں کا بھی، جن کے رشتے بلا وجہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ سب سے بڑا المیہ بھی کہہ لیں، اور آج کے وقت کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے بہت ساری قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی، جس میں قتل و غارت، دھوکہ دہی، چوری، زنا اور ناپ تول میں کمی کرنا، یا بدوؤں کا بڑی بڑی مقابلے بازی کرنا، مارتے بنا کے، یا پھر کسی طور کے اوپر مشرق سے آگ کا پہاڑ امڑ آنا، یا دیگر دوسری بہت ساری جو چیزیں ہیں جو کہ یوں سمجھ لیے کہ تقریباً کوئی 90% تک جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کوئی 10% ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایتوں کے مطابق نشانیاں اور پریڈکشنز ہیں جو کہ تھوڑا سا بھی پوری ہونے کی ہیں، اور وہ بہت ہی قرب قیامت کی، بہت ہی قریب کے دور کی ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ والی نشانی کے بارے میں بات کریں تو اس بارے میں بھی مختلف روایات میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی جب خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب چونکہ ہمارے یہاں پہ معاشرتی طور کے اوپر پاکستان میں بھی اور دیگر دوسرے ممالک میں بھی، یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ کا معاملہ ہے کہ خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے والدین بھی، بہت ساری خواتین، بچیاں بھی اپنے شادی نہ ہونے کی وجہ سے، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا خدا نہ خواستہ شادی ہو کے اس کا تجربہ بہت اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ ختم ہو جانے کی وجہ سے، کسی نہ کسی طور کے اوپر ذہنی طور پہ بہت ٹراما میں چل رہی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے، کیونکہ ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے میرے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں والدین بھی بہت شدید پریشان ہوتے ہیں، اور پھر بچیاں جن کی عمریں تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایک سوسائٹی کے پریشر، دوستوں کا پریشر، اور ارد گرد عزیز و قارب اور رشتہ داروں کے بلا وجہ کے پریشر کی وجہ سے ذہنی اور نفسیاتی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ مزید اور زیادہ سائیکیٹرک ایشوز کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب یہ جو سائیکولوجیکلی طور کے اوپر ایشوز ہیں یا باقی دیگر جتنے امور ہیں، ان کو اوبویسلی یا تو والدین کی طرف سے یا بچیوں کی ذہنی طور کے اوپر خود اعتمادی میں پراسپیرٹی یا پازیٹیوٹی کی طرف سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بینگ اے مسلم، اور ویسے بھی پوری دنیا میں جتنی بھی اپنیوں سمجھ لیجیے اقوام ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے تا قیامت کے لیے سرچشمہ ہدایت کے طور پہ دیا ہے ہر قوم کے لیے، اور اس میں بلا تفریق ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے گا، اس کے اوپر بلیف رکھتے ہوئے فائدہ حاصل کرے گا تو اس کا فائدہ اور طرح کا ہوگا، اس کے اوپر کسی طور پہ ایکسپیریمنٹل طور کے اوپر فائدہ حاصل کرنا چاہے گا اور وہ بلیف نہیں کر رہا ہوگا تو اس کا بینیفٹ یا فائدہ کسی اور طور پہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں بہت سارے ایسے قرآنی وظائف ملتے ہیں، بہت ساری ایسی ہمیں قرآنی آیات ملتی ہیں، اور بہت سارے ہمیں سینہ در سینہ اور بزرگوں سے ہمیں کچھ ایسے اعمال ملتے ہیں جو کہ متعدد اعمال ہیں، جو کہ شادی کے اعتبار سے کامیابی لے کے آتے ہیں۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ میں اس ویڈیو میں ان والدین کے لیے بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بچیوں کی شادی تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ بہت جو ہے وہ اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، بہت سارا خرچہ بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی لے کے چلتے ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ ان کے نصیب کو بہت اچھا رکھنے والی ہے وہ ہے نکاح کا ٹائم، بندھن کی مضبوطی کا ٹائم، کہ جس ٹائم کے اوپر آپ ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں، ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اس رشتے کو نبھانے کا، وہ نکاح کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہوگا اچھا، تو پھر آپ جتنا مرضی وافر طور کے اوپر لگژریس یا گرینڈ میرج کریں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا جو کہ آپ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو بھی بچے بچیاں شادی کی عمر کو ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ نکاح کا ٹائم کسی طور کے اوپر کسی اچھے اسٹرالوجر سے لازمی نکلوائیں، کچھ صدقات کریں، کچھ ریمیڈیز کریں، اور بجائے کہ آپ دیگر دوسرے خرافات میں اور دوسری جگہوں پہ آپ فضولیات میں خرچ کریں، آپ اس چیز میں زیادہ امپورٹنٹ رہیں کہ جس
کی وجہ سے اور جس کی برکت سے لڑکے کا یا لڑکی کا نصیب جو ہے وہ بہتر ہوگا. ان کو اولاد کی خوشی ملے گی، ان کو پیسے کے اعتبار سے کامیابی ملے گی، رزق کے اعتبار سے خوبصورتی ملے گی، ان کے رشتے میں برکت آئے گی، دونوں جو فیملیز ہیں ان کی آپس میں خوشحالی رہے گی. تو نکاح کا ٹائم اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن نکاح میں جانے کے لیے obviously پہلے رشتہ طے ہونا بہت ضروری ہے، کوئی اچھا پرپوزل آ جانا بہت ضروری ہے. اب ایسی بچیاں اور ایسی خواتین جو کہ کسی بھی طور کے اوپر شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور بہت سارے پرپوزلس آ رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طور کے اوپر فائنل نہیں ہو پا رہے، انکار ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا. اب اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں قرآن کریم میں 2 سے 3 ڈفرینٹ اعمال ہیں. پہلا عمل جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے سورہ طٰہٰ کا عمل. پہلا عمل سورہ طٰہٰ کا عمل ہے اور یہ عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے 21 ڈیز، 21 دن کا عمل ہے. آپ نے روزانہ، جو کہ خود بچی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس نے روزانہ 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے کسی بھی نماز کے بعد، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے. 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے میں جو نیت رکھنی ہے وہ نیت یہ ہوگی کہ یہ میں نماز اختیار کر رہی ہوں قربۃ اللہ، درود کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، منہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف. لیکن اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو ہدیہ ہے، وہ ثواب آپ نے ہدیہ کرنا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو، جو کہ خواتین کی جنت میں سردار ہیں. ان کو اس کا ثواب ہدیہ کر کے ان کے وسیلہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے. تو آپ کا یہ مقصد انشاءاللہ اس عمل کے مکمل ہونے کے چند مہینوں میں یہ خواہش پوری ہو جائے گی. ایک اور بہت مجرب عمل ہے قرآنی طور کے اوپر، سورہ نمل آیت نمبر 62، آیت نمبر 62 کا ایک عمل ہے. چھوٹی سی ایک آیت ہے. یہ آیت آپ نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب یہ ایک تسبیح آپ پڑھنے ہیں آپ نے اس کے درمیان میں رکنا ہے، یعنی کہ 100 دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں تو 50ویں دانے کے اوپر آپ نے رک کے آپ کی جو حاجت ہے، جو دعا ہے نصیب کشائی کے لیے، شادی کے لیے، یا دیگر بھی آپ کی جو خواہشات ہیں جو کہ شرعی طور پہ جائز ہیں، آپ وہ دعائیں مانگ کے پھر آپ اس دعا کو مکمل کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی آیت آپ پڑھیں گے اور وہ ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ چیزیں آپ کے حق میں بہت اچھی اور بہت بہتر ہوں گی. اور آپ کا چاہے والدین ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں بچوں کے بہاف کے اوپر، بچیوں کے بہاف پہ، لیکن اگر بچیاں خود پڑھیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ اور زیادہ فائدہ ملے گا. یہ دونوں قرآنی اعمال ہیں، دونوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے چند مہینوں میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی شادی کے اعتبار سے، رشتے کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت پرپوزل بھی آ جائیں گے. لیکن چیز وہی آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوشی رہے تو نکاح کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ضرور نکلوائیں. اوکے. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ اسے جی بندش ہے یا کوئی نظر بد ہے کہیں سے، کیا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہیں سے، کوئی دیکھیں جادو آپ وغیرہ؟ یوں سمجھ لیں کہ 99% جو ہے نا وہ بندش والی چیز نہیں ہوتی. اچھا. اب چونکہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ایسے افراد کے ساتھ ہیں یا ایسے لوگوں سے کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو علمی سطح کے اوپر وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ شادی میں کیوں ڈیلے ہے، کیوں رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ایشوز ہیں. تو ان کے پاس کچھ اور کہنے کو کیوں ہوتا نہیں ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے فیملیز میں، ارد گرد میں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑے سے لوگ حسد کرنے والے تو ہوتے ہیں. تو پھر وہ اسٹریٹ اوے ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ ہے بندش، اور وہ آپ نفسیاتی طور کے اوپر پہلے ہی اس کو اپنے اوپر حاوی کر چکے. تو 99.9% ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بندش نہیں ہوتی. صرف آپ کے ذائچہ میں ستاروں کی پوزیشنز کچھ کمزور ہوتی ہیں. کچھ بچوں کے ذائچے میں ڈیلے کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، کچھ بچوں کے ذائچے میں منگل یوگ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، کچھ بچوں کے ذائچے میں مزید تاخیر یا ڈیلے کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کی شادی یا تو جا کے 27 سال کی عمر کے بعد ہو، یا 30 سال کی عمر کے بعد ہو، یا 35 سال کی عمر کے بعد ہو. تو یہ 2 سے 3 طرح کی پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہیں اور وہ تبھی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں جب آپ کا برتھ چارٹ سامنے ہو. لیکن اس کا بھی سلوشن ہے، اس کا بھی تدارک ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی پوزیشن ہے بھی تو آپ قرآنی طور کے اوپر ریمیڈیز کرتے ہوئے اس خرابی اور اس پریشانی سے بچ بھی جاتے ہیں. آپ کی اس سے پہلے شادی بھی ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب بھی رہتی ہے. بہت شکریہ ناظرین صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے سنا بڑے خوبصورت 2 قرآنی عمل زنجانی صاحب نے بتائے. آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ بچیاں خود جن کی شادی میں ڈیلے ہے یا ان کے والدین بھی کر لیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، تو آپ کو زنجانی صاحب کا نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.